میں تھوڑے نال بھی کر رہا ہوں۔ اللہ دے نبی دے غلاموں، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو 9 معجزے عطا فرمائے۔ اچھا بولو ذرا سبحان اللہ، کتنے معجزے عطا فرمائے؟ 9 معجزے عطا فرمائے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نو لاٹھی دیتی، خدا نے پوچھا تل کا بے یمینے کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یا اللہ میرے ہاتھ دے اندر لاٹھی ہے، میرے ہاتھ دے اندر ڈنڈا ہے۔ اے موسیٰ اس دا کیکرین ہے، اے اللہ دے، اے اللہ تعالی، اے میرے کلیم ادھر کیڑے کام میں تو کرتا کے ہیں؟ فرمایا یا اللہ میں اس دے نال درختاں دے پتے جھاڑ دا، میری بکریاں راج ویندیاں۔ اچھا موسیٰ اور کیا کر دے؟ میں اس دے نال ٹیک لینا۔ اچھا بولو ذرا سبحان اللہ، میں اس دے نال ٹیک گھندا۔ اچھا اور کیا کرین ہے؟ اے میری حفاظت کرین دیئے، اس دے نال بڑے جناب میرے فائدے تھی دہن۔ کہ اللہ پوچھتا پہ موسیٰ علیہ السلام نو لاٹھی دے کے، اے موسیٰ علیہ السلام دی لاٹھی دا اتنا کمال ہے اور اتنا بڑا معجزہ ہے، تیرے تے میرے آقا نو اللہ نے سراپا معجزہ بڑھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے 9 معجزے عطا فرمائے، تے محبوب دے اللہ نے کل جسم نو، کل وجود نو، اللہ نے ہتھا نو، زلفہ نو، اللہ نے علم نشرہ دے سینے نو، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دا معجزہ ہی بڑھا ہے۔ اچھا بولو ذرا سبحان اللہ، معجزہ ہی معجزہ۔ آؤ اللہ دے نبی دے غلاموں، میں اس وقت ایک ولیدی جناب داستان تو اپنے موضوع دا آغاز کرن لگا۔ اللہ دا ایک بندہ ہے حضرت شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ، ایک بہت بڑے شاعر گزرن اور انہوں نے بڑے بڑے وزیراں دے قصیدے لکھے، بڑے بڑے بادشاہاں دے قصیدے لکھے۔ تے حضرت شرف الدین بصیری توجہ کرائے، گل بڑی قیمتی ہے، ادھر کر کے ضائع نہ کرائے۔ اللہ دے نبی دے غلاموں میں بڑی محنت نال چیز نو ڈھونڈ کے گنایا اور تھا تک پہنچاون لگا۔ حضرت شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ آپ بیمار تھی گئے، بڑے بڑے شاعران اور انہاں دا ذکر دیوبند دے بہت بڑے عالم اشرف علی تھانوی نے بھی کیتا ہے۔ اللہ دے نبی دے غلاموں، بہت بڑے شاعران حضرت شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ آپ بیمار تھی گئے۔ آپ دے رشتہ دار آپ نو ڈاکٹر کول گھن گئے، حکیمہ کول، بڑے بڑے طبیبہ کول گھن گئے، آپ تے دوائی اثر نہ کیتا، بہت زیادہ خراب تھی گئے، جناب بستر علالت دتے آ گئے۔ تے دل وچ خیال پیدا تھیا، اے شرف الدین بصیری بڑے بڑے بادشاہاں دے قصیدے لکھے نہیں، بڑے بڑے بادشاہاں نے جناب اپنا شاعریاں کیتیاں نہیں، انہاں دے جناب اپنا بڑے بڑے جناب شاعراں دے وچ انہاں دے نام دیتے نہیں تے بڑے بڑے چرچے کیتے نہیں۔ آج اس محبوب دا قصیدہ ہی لکھ جا، چلو تیرا بیا نہیں خاتمہ بالخیر تے ایمان تے تھی ونی۔ آپ فرمائیں میں بستر دوتے آیا اور میں قلم چایا، قلم چاہ کے میں چادر والا قصیدہ لکھا، میری آنکھ نہیں لگ دی، میں دردہ تو میں نیندر نہیں آندی، میں جناب سکون نہیں ملتا، میں بیماری دے وچ جلے میں مصطفیٰ دا قصیدہ لکھنا شروع کیتا ہے، قلم میرے ہاتھ دے وچ آئی اور میری آنکھ لگ گئی ہے، میں سم گیا جلے میں ستا میں قصیدہ لکھے، قصیدہ لکھ دیا میری آنکھ لگ گئی ہے، جڑا ستا کدانم آپ فرمائیں جلے میں ستا میں نیندر آ گئی ہے، میں سکون مل ہے، میں جگاون والے نے جگائے، وہ آکھے اٹھو اے بصیری، میں جلے اٹھا میں آکھا کون ہے جگاون والا، میں کیوں پیا جگائے نے، آج تک میں سکون نہیں ملا، آج تک میں نیندر آئی ہے، آج تک میں چین مل ہے، تو میں کیوں پیا جگائے نے؟ اس آکھا بصیری جگاون والا کوئی عام نہیں، مولا علی تینو جگاون آیا ہے، تینو شیر خدا جناب ولیاں دا سردار جناب تینو جگاون آئے۔ حضرت شرف الدین بصیری آپ فرمائیں میں مولا علی نو ڈٹھا، میں کہا علی کیوں جگائی؟ فرمایا بصیری میں کلہ نہیں آیا، نالے کملی والے محبوب ہی نال آئے، اور میں اٹھا اللہ دے محبوب نے میں ڈٹھا، فرمایا اے بصیری آج ساری یاد تینو کیویں آ گئی ہے، آج ساری یاد تینو کیویں آئی ہے، تے کیویں جناب اساں تینو یاد آ گئے ہیں؟ میں کہا سونا میں وزیرہ دے قصیدے لکھے، بادشاہاں دے قصیدے لکھے، بڑا بڑا دے قصیدے لکھے، لہذا میرے دل وچ خواہش پیدا تھیا، دل وچ خیال پیدا تھیا، بصیری آج محبوب دا نام تے محبوب دا قصیدہ لکھ جا، چلو تیرا خاتمہ بالخیر تے ایمان تے تھی ونی۔ اللہ دے نبی بڑے خوش تھے، حضرت بصیری فرمائیں میں فالش ہے، میری لات کا منائی کریں دی، میرا بازو کا منائی کریں دا۔ اللہ دے نبی نے میرا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ چلتا، میں کھڑا کیتا، میں چارپائی تو کھڑا تھیا، میں ٹر پیا، تے آپ نے پوچھا ہوئے بصیری کتے ہی فالش؟ آپ نے ہاتھ پھیرا تے میں چلن لگ گیا، جڑی ٹنگ میری جڑی لات میری کم نہیں کریں دی وہ بھی میری کم کرن لگ گئی تے میں چل پیا، تے کملی والے محبوب نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے میں صحت علی زندگی نصیب کر
کر دیتی کہ خواب دا عالم حضرت شرف الدین بصیری فرمائندے پین میں خواب دے اندر مصطفیٰ دا دیدار تھیا میں صبح سلامت ٹھیک ہویا فجر دی نماز مسجد پڑھن گیا لوگاں پوچھا بصیری اے دا قیمتی ڈاکٹر کتھوں گو لئی تو تا ٹھیک تھی گئے تو تا بستر علالت تے ہیں تن تا سکون کو نہیں تو جناب اچانک کیویں چلن پھرن لگے ہیں آپ فرمائنن میں منہ بلیٹ کے مسجد صاف خاموش تھی کے بیٹھا رہا میں کسی نو جواب نہ دیتا کہ میں کتوں ٹھیک تھیا اور میں نے صحت کتوں ملی ہے آپ فرمائنن میں خاموش تھی گیا یہ مسجد چوں باہر نکلن لگا ایک مجذوب فقیر بال بکھرے ہوئے تے جناب سامنے آندا ہے آدھا او بصیری رات والا قصیدہ تو سنانا بولے نہیں یار فرمایا رات والا قصیدہ تو سنانا میں حیران تھی گیا میں آکا اس نو کیویں پتہ ہے میں آکا کیڑا قصیدہ اس آکا بصیری زیادہ اتنا جناب اتنا زیادہ خوش نہ تھی تو مصطفیٰ نو خواب وچ تک رہا ہے تے میں مصطفیٰ نو ظاہری طور تے دیکھ رہا ہوں اچھا بولو ذرا سبحان اللہ اللہ دے نبی دے غلاموں آپ فرمائیں دے اچھا تن کیویں پتہ ہے اس آکا جا تن کوئی پتہ نہیں ون اپنی چارپائی تے دیکھ اللہ دے محبوب اپنی چادر مبارک تیری چارپائی تے رکھ گئے حضرت بصیری فرمائیں میں دوڑا لا دیتی ہاں میں دوڑ پیا جلے میں دوڑ کے گیا چادر ڈٹھی میں اکھاں تے رکھ لئی اور چرچے تے جناب دھما پائے گئیاں کہ حضرت بصیری دے گھر کملی والے محبوب تشریف گے نائن اور اپنی چادر مبارک رکھ گئے حضرت شرف الدین بصیری فرمائیں اس وقت دے حاکم اس دا نا ہے سعد الدین ایک بادشاہ ہے اس دا وزیر ہے وہ اکھا تو نبینا ہے اور اکھا تو نبینا ہے تے عقل مند بڑا ہے جیڑی گل وہ کریندا ہے اوے یار ہوندی آئی اتنا دنا آئی لیکن اکھا تو نبینا آئی اکھا دے نور تو جناب ویلا آئی آپ فرمائنن اس بادشاہ نے میں تو چادر منگی تے میں اس اکھا دے نبی نے وزیر نو عطا کی تھی اس نے اپنی اکھا تے مصطفیٰ دی چادر رکھی رب نے اکھا دا نور عطا فرما چھوڑا سبحان اللہ اتنے سستی نال دا نبا ہونا یار اے میرے نبی دا کملی والے محبوب دا معجزہ ہے اللہ نے اپنے محبوب نو اتنے بڑے معجزے عطا کی دن سراپا معجزہ بنائے اے میرے نبی دے غلاموں اس نبی دی او شان ہے یہ دی چادر اکھا تے آوے رب اکھا دا نور عطا فرماوے جس نبی دا غلام حضرت قتادہ دی اکھ نکل پوے کہ جناب ہاتھ دی تھیلی تے رکھ کے آویں سونا میری اکھا دا ڈیلا باہر آ گئے تے اپنا کملی والا محبوب لعاب لاوے تے رب اکھا دے ڈیلے نو دوبارہ اپنے مقام تے لوٹا رہے ہیں ذرا بولو سبحان اللہ سورج چند نو دو ٹکڑے کیتا سورج نو اثر دے مقام تے دوبارہ کملی والے محبوب گنائے اللہ نے اپنے نبی نو شان عطا فرمائیں ذرا بولو سبحان اللہ محبت نال بولو سبحان اللہ آؤ میرے نبی دے غلاموں اللہ نے اپنے محبوب نو بڑیاں شاناں دے نال دنیا تے جلوہ گر فرمائے عزتاں دے نال اللہ نے بڑیاں رفتاں دے نال اپنے محبوب نو جلوہ گر فرمایا اللہ دے نبی دے غلاموں 1,24,000 نبی آئے 213 رسول آئے اولو العزم آئے بڑے نبی آئے بڑے پیغمبر آئے لیکن اللہ نے اپنے محبوب نو بڑی شان دے نال دنیا تے جلوہ گر فرمائے اللہ دے نبی دے غلاموں عرب دا رہن والا ایک بہت بڑا پہلوان ہے رکانہ نامی بہت بڑا پہلوان ہے کشتی لڑن واسطے تیار کوئی نہیں اتنا طاقتور ہے اتنی جرات والا ہے کہ اللہ دے نبی مدینے دے تاجدار اس رکانہ دیاں پہ جناب وادیاں دے اندر چلے گئے رکانہ جناب انہاں وادیاں دے اندر بکریاں چار دے لیکن اللہ دے نبی صبح سویرے چل پہ چل دیاں رکانہ بکریاں پہ چار دے کہ ٹھا ٹھا کر کے ہسن لگیا آتا ہے آج میں ازمانا چانا چیک کرنا ہے مسلمانہ دے نبی نو جناب آج موقع ملے ہے آج کلہ مل گیا ہے اللہ دے نبی دے غلاموں رکانہ پہلوان نے اللہ دے نبی دا رستہ ڈک لیا رستہ روک لیا تے میرے آقا رک گئے آدھے سونیا جیڑا بھی میری اس گلی تو گزر دائے انہاں وادیوں جو گزر دائے میرے نال کشتی کرنی پوندی ہے میں پہلوانا تیرے نال کشتی کرنا جانا تے میرے آقا فرمایا اے رکانہ سن لے کشتی میں کرنا واسطے تیارا رکانہ کہنا ہے اگر کشتی کرنی ہے اگر تو جت گیا میں تنو 10 بکریاں دیواں گا تنو انعام دے طور تے 10 بکریاں دیواں گا اللہ دے نبی رکانہ کوئی گل نہیں آ لڑ نہیں تے لڑ لے آ
کشتی کرنی ہے تو کر لے اللہ دے نبی دے غلام و جناب کملی والا محبوب کر لے اگر روکانا بھی کر لے لیکن جس ٹائم میدان دے اندر مدینے دے تاجدار نبیوں دے سردار فرمایا روکانا آ جا میدان دے اندر آئے کہ اللہ دے نبی نے جناب روکانا دے ہاتھ دے اندر انہیں ہاتھ دیتا جنہیں پہلوان پہلے ہاتھ ملے نے اس طریقے جناب روکانا دے ہاتھ دے اندر ہاتھ دیتا لیکن اے محبوب دا او ہاتھ ہے یہ دوبارہ قرآن دا ید اللہ فوق ایدیہم فرمایا سونیا یہ تھوڑا ہاتھ نہیں میں اللہ دا ہاتھ تھے اے اللہ دے نبی دے غلاموں روکانا دے ہاتھ دے اندر جناب کملی والے محبوب دا ہاتھ آیا ہے کہ اللہ دے نبی نے جناب انہیں جھٹکا مارا روکانا زمین تے ہی آیا ہے انہیں زمین تے درخت پہ ڈھانڈا ہونا ہے جناب روکانا کھڑا ہے آدھے سونیا دوبارہ لینا چاہنا اللہ دے نبی نے دوبارہ ہاتھ پکڑایا وقت زمین تے ڈھا چھوڑیا وقت زمین تے گرا چھوڑیا تیجی مرتبہ آدھے میں دوبارہ کشتی کرنا چاہنا میرے آقا فرمایا روکانا کشتی کرنی ہی کر لے کوئی گل نہیں اللہ دے نبی نے دوبارہ ہاتھ دیتا روکانا پہلوان وقت کن دے بار زمین تے آئے تے آدھے سونیا من موڑیا آج تک عرب دے اندر کسے دی جرات نہیں ہوئی کوئی پہلوان ایسا نہیں آیا جڑا روکانا تو جت کے گیا ہوئے روکانا دا مقابلہ کیتا ہوئے لیکن ایک کوئی اور طاقت ہے جڑی روکانا نو اتنی بجلی دی طرح جناب کن دے بار وا دیتا ہے اللہ دے نبی دے غلاموں کملی والے محبوب مدینے دے تاجدار نو کہندا ہے سونیا میں کیا سی تھانوں 10 بکریاں دینیاں اے 10 بکریاں وی لے لو حضور فرمایا روکانا گل ہے 10 بکریاں دی گل نہیں اگر میں نے کچھ دینا ہے تو کلمہ مصطفیٰ پڑھ گئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ دے محبوب نے کلمہ پڑھایا جس دے مقدر اسلام لکھا آئی رب نے انہیں بھی ہر کے نو عطا فرمایا اچھے بول رہا سبحان اللہ کنہ نے میرے آقا نو چلتا جٹھا تے کلمے نال مالا مال ہو گئے کنہ نے مصطفیٰ دی گفتگو نو تکیا تے کل جناب کلمے نال مالا مال ہو گئے کنہ نے مصطفیٰ دا اخلاق مصطفیٰ دا پیار جٹھا تے کلمے نال مالا مال ہو گئے اللہ دے نبی دے غلاموں میرے مصطفیٰ دی ہر ادا بے مثال ہے اچھے بول رہا سبحان اللہ محبت نال بولو سبحان اللہ اللہ دے نبی دے غلاموں ایدے حضرت فاروق اعظم نو پتہ چلیا صدیق اکبر نو پتہ چلیا آدن سونیا صدیق اکبر کہنے عمر اج رکانا دیاں وادیاں وال تیرے تے میرے آقا دا رخ ہویا ہے اج خیر کوئی نہیں بڑا بدبخت جناب بدبخت ہے بہت بڑا بدماش ہے مطلب تیرے تے میرے آقا نو کوئی تکلیف دیتی ہوئے اے دوئے غلام نے دوڑا لا دیتیاں دوڑ دے پین تے اللہ دے نبی دے سامنے روکانا نٹھا فاروق اعظم آدن صدیق ویکھنا جس دا ڈر سی اے دیکھ روکانا نے مصطفیٰ دا رستہ روکے ہوئے تے جناب دوئے غلام دوئے پروانے دوئے عاشق دوڑ دے پین دوڑ دے مصطفیٰ دے سامنے آئین آدھر سونیا من موڑیا خیر ہے تھن روکانا نے کوئی تکلیف نہیں دیتی اللہ دے نبی فرمایا میرے غلاموں میرے پروانوں گھبراؤن دی لوڑ نہیں ہے ڈرن دی لوڑ نہیں ہے روکانا دا کم مدینے دے تاجدار نے کر چھوڑا ہے اچھا بول رہا سبحان اللہ روکانا دا کم مدینے دے تاجدار نے کر چھوڑا ہے تائیں دا آلہ حضرت فرمائے فرمان جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے وہاں چلتا ہوا سارا زمانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے وہاں چلتا ہوا سارا زمانہ ٹھہر جاتا ہے محبت نال بولو سبحان اللہ ذرا جاگ دیو تو بولو نا سبحان اللہ اتنی سستی نال تے نہ سنو یار محبت نال ٹھیک ہے اپنا فصلاں دے دیہاڑے ہن اور بجائیاں دے دیہاڑے تھکاوٹاں تھانوں ہن لیکن اپنیاں پھرتیاں مصطفیٰ دے ذکر نال لاؤ سستیاں وی لاؤ ذرا بولو سبحان اللہ
محبت نال بولو سبحان اللہ۔ آؤ میرے نبی دے غلاموں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مکانہ اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، قسمت جاگ اٹھی، لیکن اس بدبخت ابو جہل نو سنے نبی فرمایا بھئی ابو جہل کلمہ پڑھ گن میرے کانج پڑھ چا کلمہ تے مسلمان تھی ون آدھا کہ ہے، لیکن کفر دا بھوت سوار آئی، شیطان دا بھوت سوار آئی، آدھا ہے اگر میں کلمہ پڑھ گدا نا تو مکے دی عورتاں سن کہ او دیکھ گنو موت کو ڈر گیا آئی، مکے دی عورتاں سن موت کو ڈر گیا آئی، ایدہ وڈا سردار آئی، لیکن بدبختی آئی، بدقسمتی آئی، لیکن اللہ دے نبی فرمایا چچا کلمہ میرے کانچ پڑھ گن، قیامت والے دن میں اللہ دی پاک برگاہ دی اندر آکسا کہ میرے چچے نے میرے کانچ کلمہ پڑھائی، میں گواہ ہوں، لیکن نصیب جو کچھ نہیں۔ تو اللہ دے نبی دے غلاموں خوش نصیب ہو، خوش قسمت ہو کہ اللہ نے تھانو محبوب دا غلام بنائے۔ محبوب دے غلام انہی ہونن جلے منٹا سیکنڈا جو حمل ہوئے تا پتہ چلے کہ یہ طاقت روحانی طاقت آئی، یہ مصطفیٰ دے جناب عاشقان دی طاقت آئی، انہیں تا نہیں نا او ہن صحابی آپ فرمائنن جنگ دے دوران میری تلوار ٹوٹ گئی، تلوار میری ٹوٹی تے میں مصطفیٰ دے سامنے آیا جنگ بدر وچ، میں آکر سونے تلوار ٹوٹ گئی ہے، مصطفیٰ نے ڈٹھا زمین تے چھڑی ڈٹھی پئی آئی، خجی دی کھجور دی وہ چھڑی حضور نے ڈٹھی، فرمایا اے میرا غلام اے یا ہتھیار اگر آج دا کوئی ہو گیا وہ آکیا اے چھڑی چ کیڑا کمال ہے، اے ادیاں ودیاں تلواراں تے نیزے انہاں دا مقابلہ آپ فرمائنن میں جلے وہ چھڑی چائی تے میں کافراں تے استعمال کی تھی، وہ چھڑی انہیں استعمال تھی، انہیں تلوار دو موئی تلوار استعمال تھی دی، یہ مصطفیٰ دا معجزہ نہیں تو اور کی آئی، چھڑی استعمال کی تھی اس صحابی نے، وہ دا ایمان اور تقوی آئی کہ مصطفیٰ دے ہاتھ لگ گئے اس تلوار تو بھی تیز ہو گئے۔ محبت نال بول سبحان اللہ، محبت نال بول سبحان اللہ۔ اے اللہ دے نبی دے غلاموں، اے طاقت پاکستان نو کوئی دنیا دی طاقت نہیں مٹا سکتی، اس پاکستان دے اندر جڑی طاقت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پاکستان نو کوئی نہیں مٹا سکتا، یہ سارے بزرگان دین دا انتخاب شدہ ملک ہے۔ اللہ دے نبی دے غلاموں جنہاں کونا تے داتا جا ولی پیا ہوئے، انہاں کونا تے پیر میرے علی پیا ہوئے، اس زمین تے سلطان باہو پہ ہوئے، جناب سپہ سالار پہ ہوئے، جناب اپنا یوسف خرکانی پہ ہوئے، جناب اپنا نور الدین محاروی پہ ہوئے، حضرت خواجہ باقی بلہ جا پہ ہوئے، اور اتنے بڑے بزرگ پہ ہوئے، کہ انہاں نے برکتہ نہ ہوئے، کہ انہاں نے برکتہ ہیں جنہ دی وجہ دے نال اساں الحمدللہ اج معاف اور سبحان اللہ۔ انہیں تے نہیں نا، انہیں گل تے نہیں ہوئی کہ پیر میرے علی دے شاہ جلے قدیانی آیا نا تے اس آقا کہ اے جڑی کلم ہے نا کلم تو اٹھا کے چیک کر، اس آقا اے کلم میں تا نہ چیندہ میں نہ اٹھائندہ، لہذا میں ایک کلم خود اٹھ سی تے لکھ سی کہ مرزا قدیانی کافر ہے۔ اتنی طاقت آئی نا یار، سبحان اللہ طاقت، اتنی اللہ دے ولیوں کو طاقت آئی۔ اللہ دے نبی دے غلاموں آؤ میں بڑی گفتگو کر رہا ہوں، میں اپنے محبوب دے معجزے سنا رہا، لمبی چوڑی تقریر نہیں، وقت ہو گئے صرف 5-7 منٹ انشاءاللہ، اس تو بعد دعا ہو سی، محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ اس ٹائم اسلام مکے دے اندر زیادہ پھیل چکا ہے، اس وقت مکے دے جڑے سردارن عتبہ شیبہ اپنا لہب ملٹی بائی یعنی کہ بیمان جناب یہ سارے کٹھے تھے، انہاں کا لوگ اسلام قبول کر دے وینن، کافر ختم تھی دے وینن، مسلمانہ دی کثیر تعداد تھی دی ویندی ہے، کوئی رنگ کٹھو کوئی طریقہ کٹھو کہ اس وقت اسلام نہ پھیلے، انہوں نے سازش شروع کی کہا ابو لہب عتبہ شیبہ جہاں گلہ سنیا، اسا کہا ہاں بھائی کیوں بلایا نے، اسا کہتا ہے کوئی پتہ نہیں، لوگ مسلمان تھی دے وینن اور جناب مسلمانہ دی تعداد کثرت جناب کثیر تھی دی ویندی ہے، لہذا کوئی ایسا حل کٹ دے ہیں، کوئی ایسا سوال کر جس دا جناب اس اسلام اتھائے رک ونجے، کلمہ کوئی نہ پڑھے، سارے پیو ڈادے دے دین تے لوگ قائم راوین، جہالت والے دورے اللہ دے نبی دے غلاموں جلے ابو جہل نے یہ گل کی تھی نا حبیب بن مالک آدھے چلو ٹھیک ہے اسا اس نو میں اس دے کول وینا تھوڑیاں گلاں سن کے دیاں میں مسلماناں دے محبوب کول وینا اس دے نال کوئی اللہ باتاں کردا ابو لہب آدھا صبر اڈے نہیں ونجنا جڑا اڈے ویندا او والا سادہ نہیں ہوندا جڑا اڈے چلا ویندا ہے او سادہ نہیں ہوندا لہذا اسا اتھائی بلائنے ہیں اللہ دے نبی دے غلاموں پیغام پہنچا گیا کملی والے محبوب نو کہ ابو لہب ابو جہل دی بیٹھک تے یمن دا بادشاہ آئے فیصلہ کرانا ہے اللہ دے نبی دے کول جلے پہنچا نا ایک بندہ انہاں دا کافراں دا جناب اسا کا جی یمن دا بادشاہ آیا ہے تے فیصلہ کرنا ہے حضور مسکرا پہ فرمایا فیصلہ کروانا ہے کہ کرنا ہے
تو بولو تو فیصلہ کرن آئے کہ کرواون آئے حضور دے غلاموں ابو جہل آدھے میرا بھتریجا جس ٹائم آوے کملی والا محبوب آوے اس وقت کرسیاں تو کسے نہیں اٹھنا ہر کوئی بیٹھا راوے کسے نے استقبال محمد دا نہیں کرنا اللہ دے نبی دے غلاموں جلے ایک گل کی تھی سارا کہا جی بالکل ٹھیک ہو گیا کسے نہیں اٹھنا کسے نے استقبال نہیں کرنا جلے ابو جہل بیٹھا کرسی تے محبوب دا سامنا تھیا تے کھڑا ہو گیا نال والے بازو پکڑیا اس آقا تہتا آ کے کھڑا نہیں ہونا استقبال نہیں کرنا اس آقا ایک ایسا وحشی شیر میں ڈٹھا جڑا تسا نہیں ڈٹھا اس آقا خبردار محبوب آندے پین جدا جناب استقبال کر ورنہ میں تنو چیڑ پاڑ کے ختم ہی کر رہے سا ذرا بولنا سبحان اللہ بات استقبال کیویں نہ کرے وہ کھڑا ہویا تے جناب اللہ دے محبوب کرسی تے بیٹھ گئے اللہ نے اٹھایا اسے بدبخت نو جس آقا استقبال ہی نہیں کرنا محبت نال بولو سبحان اللہ بھئی اللہ دے نبی دے غلام و شان عطا فرمائیاں اچھا ابو جناب لہب بھی بیٹھے ابو جہل بھی بیٹھے حبیب بن مالک میں آخری گفتگو کر رہا حبیب بن مالک کا دن اے انہوں نے وسبی اللہ سنو سدے بلائے تے اسا جناب فیصلہ کرن آئے تے اے آدم نعوذ باللہ نہ کفر باشک کہ محمد جادوگر تے اپنا میں فیصلہ کرنے میں تو ترائے سوال کرنے اگر انہاں ترائے سوالان دا میں جواب مل گیا تو تسا نبی ہو اگر تین سوالان دا جواب میں نہ ملا تسا نبی نہیں اللہ دے نبی دے خدا غلاموں اللہ دے نبی فرمایا جی بسم اللہ موسٹ ویلکم جی سوال کرو آدھے پہلا سوال میں کرنے اے جادوگر دی جادوگری آسمان تے نہیں چل سکتی زمین تے چل دی آسمانوں تے نہیں چل سکتی اس آقا کیا کرنا ہے اس آقا اے چند دو ٹکڑے کر میرے نبی فرمایا انہیں کر جبل نور پہاڑ تے آنا اتھے نہیں کھلے میدان چا چوٹی تے اللہ دے نبی دے غلاموں سارے چل پے جناب صحابہ بھی چل پے حضرت بلال اتنا دے دن بار بار صدیق پوچھیا بلال اتنا کیوں دے دے آدھے اے صدیق کملی والے محبوب نے دعویٰ بہو وڈا کیتا ہے دعا منگنانا مولا اپنے یار دی لاج رکھیں اللہ دے نبی دے غلاموں صدیق اکبر فرمایا اوے صدیق اپنا بلال گھبرائنا کیوں ہے اس یار نو یار بھیجے او جانے تے کملی والے محبوب دا خدا ہی جانے حضور دے غلامو جبلے جناب نور تے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جبل خبیس دے آئے حضور جبل خبیس دے آئے تے آپ نے اپنی انگلی دا اشارہ کیتا چند ایک ٹکڑا دائیں آیا ایک بائیں آیا جناب چند دو ٹکڑے ہو گئے چند دے دو ٹکڑے تھے نا تے ادو حبیب بن مالک دا کفر اللہ تعالیٰ بھی کھول گیا اس آقا جیڑا چند ٹکڑے تھی گئے اس دا کفر اللہ تعالیٰ بھی کھلا حیران تھی گیا اس آقا پہلا سوال دا حل ہو گئے اس آقا دوسرا سوال حضور پوچھا کیڑے ہی اس آقا سوڑے چلو تروڑ دیتا نے ذرا جوڑ کے تے دکھاؤ حضور نے دوبارہ اشارہ کیتا چند دوبارہ اپنے مقام تے آ گیا ان انڈیا دے سائنسدان جس ٹائم گئے انہاں تحقیق کیتی ہے اور انہاں تحقیق کیتی ہے انہاں کا واقعی چند دے وچ دراڑ ہے جڑی مسلماناں دے نبی نے دو ٹکڑے کیتا ہے حضور دے غلاموں کافر مان گئے کہ حضور دے معجزے نو میرے نبی دے غلاموں چند دوبارہ جڑ گیا جلے جڑا نا تریجا سوال دسن جوگا ہوئے تے دسے خاموش تھی گیا اس آقا حضور فرمایا اے حبیب بن مالک تو دسنا ہے کہ میں دسا جڑا سوال تو کرنا چاہنا ہے بولو تو سبحان اللہ ہاں گرامی قدر سامعین اے حبیب بن مالک تیسرا سوال تو دسنا ہے کہ میں دسا آدھے سونیا جناب اے سوچ رہا سی دل دے اندر مدینے والے محبوب پوچھیا فرمایا اے حبیب بن مالک تیرے دل دے اندر اے خیال ہے جڑا محبوب چانو دو ٹکڑے کر سکتا ہے اور چانو جوڑ سکتا ہے وہ بیمار بندیاں دے جناب ٹوٹے جسم ہی تو جوڑ سکتا ہے تیری بیٹی ہے چار پائی دوتے موجود ہے جناب گوشت دے لوتھڑ دی طرح ایک لوتھڑا ہے دائیں پاسا پرتے بائیں نہیں ہو سکتی بائیں پرتے دائیں نہیں ہو سکتی فرمایا تو جان لے کہ جس محبوب نے چند دو ٹکڑے کیتے وقت چانو کٹھا کیتا ہے وہ محبوب بیماراں دے ٹوٹے جسم ہی جوڑ سکتا ہے یہ تو جانا ہے کہ جناب بڑے تو حکیمہ کول اپنی بچی نو لے کے گئے ہیں بڑے ڈاکٹروں کو لے کے گئے ہیں تیری بیٹی ٹھیک نہیں ہوئی فرمایا اے حبیب بن مالک گھبرا نہیں جناب چلا جا تیری بیٹی آپ ہی کنڈا کھولے گی نالے کلمہ پڑھے گی لا الہ الا اللہ
اس کلمے دے شان نہارے نے اس کلمے ڈب دے بیڑے تارے نے پڑھیے لا الہ الا اللہ کملی والے معبود غلاموں حبیب بن مالک چل پیا چل دیا جناب یمن آئے دل دے اندر خیال ہے بڑی جلدی ہے جناب سونے نے جناب گل کی دیئے تیرا آپ ہی کنڈا کھولے گی آپ ہی باہر آئے گی اللہ دے نبی دے غلاموں یمن دا بادشاہ جس ٹائم یمن آئے اپنے جناب دارالحکومت دے اندر آئے اپنی چار دیواری دے اندر آئے اپنے گھر دے اندر آئے جناب کنڈا کھڑکائے تے جناب حبیب بن مالک دی بیٹی جڑی چل نہیں سکتی جڑی ٹر نہیں سکتی جڑی لوتھڑے دا لوتھڑا ہے کلمہ پڑھ دی آندی پئیے نالے کنڈی کھول دی پئیے کنڈی کھولیے حبیب بن مالک دی اکھاں کھل گئیاں فرمایا جناب تو تا مچی چل نہیں سکتی سی تو ٹر نہیں سکتی سی جناب تو پاسا پرتے آن دائیں نہیں ہو سکتی بائیں ہوئے تا جناب دائیں نہیں ہو سکتی ایک کیویں ٹھیک ہوئی ہے آدھیے بابا جان اے اتھے دیا گلنا نہیں ہے ذرا چار پائی تے آؤ اندر با کے میں تھوڑے نال گلنا کرنا چاہنی ہوں وہ میرے نبی دے غلاموں کلمہ پڑھتی آ رہی ہے اپنے بابا جان دے ہاتھ دے اندر ہاتھ دیتا ہے تے سونے جناب کلمہ پڑھتی آ رہی ہے تے آدھی بابا جان تو سا پوچھے کہ نہیں ٹھیک ہوئی ہے بابا جان میں تا نظر کوئی نہیں آنا میں تا اکھا تو نبی نہیں سا میں چل نہیں سکتی سا میں ٹور نہیں سکتی سا لہذا میری اماں کہنی ہے بیٹی جان اچانک میں آسمان والوے کے ادھی رات ڈٹے میں چند جناب دو ٹکڑے ہوئے وقت چند دو ٹکڑے ہوئے وقت چند جناب آپس دے اندر جڑ گئے بابا جان اے منظر کیا تو سبھی اپنے اکھا نال تکیا سی آدھے بیٹی جان اے چند جناب سائیاں نے میرے کہن تے توڑیا بھی ہے تے نالے جوڑیا بھی میرے کہن تے جوڑیا بھی ہے تے سائیاں نے توڑیا بھی ہے اللہ دے نبی دے غلاموں فرمایا بات کیوں ہے بابا جان جس جب چند جڑے چند دوبارہ اپنے مقام تے آئے اچانک سارے گھر دے اندر روشنی آ گئی ہے اچانک سارے گھر دے اندر جناب نور آ گئے خوشبو آ گئی ہیں اور میں جناب لیٹی ہوئی سا ایک آئے کالیاں زلفوں والا بدوہا دے چہرے والیا میرے جسم تے ہاتھ پھیر دے گئے رب میں نو شفاواں عطا فرما گی ہاتھ پھیر دے گئے رب میں نو شفاواں عطا کر چھوڑیاں فرمایا اچھا بیٹی ذرا اس دا حلیہ تا دس پوچھا وہ ذرا فرمانیاں ابا کے دسا فرمایا ماہ مدر گورا سا بدل نیچی نظریں کل کی خبر ماہ مدر گورا سا بدل ابا پھوک گئے میرا تن من دھر فرمایا میں جناب کملی والے معبود نے پھوکے مارے میں ٹھیک ہو گئی میں سلامت ہو گئی کہ اللہ نے اپنے یار کو موجود عطا فرمائے کے لیے میرا موضوع الحمدللہ موجود تے آئی اور معبود دے جڑے میرے کل بیان ہو سکتے ہیں اور اللہ دے نبی دے غلاموں میں تھانوں سنائیں اللہ تعالیٰ عمل خیر دی توفیق عطا فرمائے آخری تبلیغ اے ہے میرے ویرو تھانوں چنگی طرح تے پتہ ہے کہ اسا مسلمان ہیں سارے تے 5 گانا نماز فرض ہے انیار ہے کہ نہیں 5 گانا سارے تے نماز فرض ہے آخری تبلیغ میں صرف 1 منٹ دی 5 گانا سارے تے نماز فرض ہے جمعہ بھی فرض ہے چلو نمازاں چک وینیاں تا کم از کم کوشش کرنی چاہیے جمعہ تا پڑھنا چاہیے اعلیٰ حضرت فتوی کہ جیڑا بندہ 3 جمعے نہ پڑھے وہ کلمہ مصطفیٰ دوبارہ پڑھے سمجھ آ دیتی کہ نہیں آ دیتی اتنا سخت فتوی کہ سارے کتنے جمعے چک ہیں اس واسطے خدا را جمعہ پڑھا کیتا کرو اپنے بچوں نے جمعے دی عادت ڈالو کوئی پتہ نہیں اگر جنگ لگ وین تکے اس واسطے کوشش کرو کسی نے کسی دا قرضہ دیونا ہے تو جلدی قیامت دی علامتاں ظاہر ہو گئیں لہذا اس واسطے کوشش کرو اپنے لان دین 5 گانا نماز گناہ تو توبہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو معافی منگو اللہ تعالیٰ عمل خیر دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین